السلام علیکم. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. کوئی 50 سال کی تاریخ ہے. بڑی مشکل سے، بڑی دیر سے، بڑی محنت سے، بڑی دعاؤں کے بعد ایک انصاف ٹہلتا ہوا ہم تک بھی پہنچا ہے، اور وہ کہ جو کہ ریاست کی ذمہ داری رہی ہے. پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی سیاست، قانون، آئین نے سب نے اب تک 50 سال میں ضروری نہیں سمجھا تھا کہ پاکستان ہجرت کر کے آنے والوں، وہ لوگ جو بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا ہے، نہ صرف پاکستان بنایا بلکہ اس کے اندر ترقی اور تعمیر کا ایک نیا دور شروع کیا تھا. ان کی انصاف سے محرومی کی ایک پوری تاریخ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جیسا کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اب پاکستان، اس کی تعمیر و ترقی، اس کا استحکام، اس کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام قومیتوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے، اور خاص طور پہ جن کے ساتھ 50 سال سے دشمنی کی گئی، ناانصافی کی گئی، نسل پرستی اور تعصب کیا گیا. معزز صحافی حضرات، ہم شکر گزار ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اور اس کے اس فیصلے کے جو 30 جون 2024 کی تاریخ ساز. یہ تاریخ ایک فیصلے سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ جڑا ہوا ہے ہماری قوم کی امید، یقین کے ساتھ. اور یہ فیصلہ یہ تھا کہ 50-56 ہزار نوکریاں جو کہ گزشتہ 50 سال سے جس طرح سے بانٹی جا رہی تھی، جس طریقے سے بانٹی جا رہی تھی، جو ذریعہ تقسیم تھا، جو پہچان اور شناخت اور تعصب اور نسل پرستی کی بنیاد پر دی جاتی تھی، اس پر عدالت نے اس دفعہ ذرا ٹھہرو کی آواز لگائی ہے. اور میں آپ کے کیمروں کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کی عوام سے خاص طور پر اور مہاجروں سے خاص طور پر، جن کی جو 50 سال کی مایوسیوں کی وجہ سے اب انہوں نے اب نوکریوں میں کے لیے اپلائی کرنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ وہ نوکریاں جو کہ مکمل طور پہ پاکستان کا آئین، قانون اور تمام اصول کہتے ہیں کہ یہ 1 سے 15 اسکیل کی نوکریاں صرف لوکل لوگوں کو دینی چاہیے، گلی اور محلوں کے لوگوں کو دینی چاہیے. وہ اس کا فیصلہ 50 سال کی تاریخ سے ہی کے بعد ہی صحیح. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور ہم سب پہ شکرانہ بنتا ہے. اس نے قوم کو یقین دیا ہے، مہاجروں کا پاکستان کے نظام انصاف کے لیے ایک ہلکا سا امید کا چراغ جلا ہے، ایک یقین کا راستہ نظر آیا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں، ہمیں حقوں کے حق ملا ہے، لیکن اتنی مشکل سے، اتنی تاخیر سے ملا ہے کہ مایوسی کی آخری حدوں تک چلے گئے تھے. تو میں بہت شکریہ ادا کروں گا پاکستان کے نظام انصاف کا. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، جو کچھ ہوا ہے 50 سال میں، یہ اچانک نہیں ہوا ہے. یہ ایک منظم سازش اور منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. پاکستان کی تقسیم دراصل پاکستان میں جو 2 توازن تھے ان کو خراب کیا گیا. ایک طاقت اور تعداد کا توازن تھا، دوسرا جاگیرداروں اور صنعتکاروں کا توازن تھا. آپ سب کو پتہ ہے کہ 16 دسمبر 1971 سانحہ سقوط ڈھاکہ، سانحہ مشرقی پاکستان کی تقسیم کا دن، اور اس کے چند ہفتے بعد شاید 20 اور 23 دسمبر کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس پاکستان کا اقتدار سنبھالا تھا. انہوں نے پاکستان کی تقسیم پر، اس سازش پر اب سیاسی مہر سب کی تھی. ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کر، نفرت انگیز نعرہ لگا کر، اسمبلی میں جا کر شریک ہونے والوں کی ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکیوں کے ذریعے
لیکن انہیں ذوالفقار علی بھٹو کو جو دوسرا کام دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ تعداد کے بعد، مقدار کے بعد اب معیار پہ ہاتھ ڈالا جائے، کوانٹیٹی کے بعد اب کوالٹی پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ بھٹو صاحب نے شاید 22 دسمبر 1971 کو اقتدار سنبھالا تھا، اور 2 جنوری 1972 کو انہوں نے نیشنلائزیشن کے نام پر تمام اسکول، کالجز، تمام بینک، انشورنس کمپنیاں، شپنگ کمپنیاں، صنعت، تجارت، حرفت، سب کو نیشنلائزیشن کے نام پر فیوڈلائز کر لیا۔ قومیانے کے بجائے ہتھیا لیا گیا۔ معزز صحافی حضرات، مجھے آج کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر اس وقت ایم کیو ایم جیسی کوئی جماعت موجود ہوتی تو ہم عدالتوں میں کم سے کم کھڑے ہوتے، انصاف مانگ رہے ہوتے۔ اور اگر بھٹو صاحب کو آج انصاف مل سکتا اور عدالتیں کہتی ہیں فیصلہ کل موقع ملا، تو ایم کیو ایم اس نیشنلائزیشن کے نام پہ ہونے والی فیوڈلائزیشن کے خلاف بھی عدالتوں میں جائے گی۔ معزز صحافی حضرات، بھٹو صاحب نے تیسرا کام فوری طور پر جو کیا تھا آنے سے پہلے، وہ یہ تھا کہ پاکستان میں واحد سندھ صوبہ تھا جہاں پر شہری اور دیہی کے درمیان صرف انتظامی نہیں، لسانی تقسیم بھی موجود تھی۔ پنجاب میں جہاں بھٹو صاحب سب سے بڑی تعداد میں جیتے تھے، وہاں کے کسانوں کے لیے، وہاں کے دیہی علاقوں کے لیے، وہاں کے دیہاتیوں کے لیے، وہاں کے ان چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لوگوں کے لیے انہوں نے کوٹا سسٹم لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ایک نسل پرست حکمران، ایک نسل پرست حکومت نے اس اپنی نسل پرستی کو، تعصب کو، پہلے قانون کا سہارا دیا، پھر آئین کا درجہ دیا۔ میں عدالت سے سب توقع رکھوں گا، میں چیف جسٹس سپریم کورٹ ان سے بھی التجا کرتا ہوں کہ ایک فیصلہ آپ سے پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کر چکے ہیں، وہ ایم کیو ایم کی جانب سے تھا، وہ آرٹیکل 140A کا تھا، فیصلہ ہو گیا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ خدا کے لیے سو موٹو ایکشن لیا جائے۔ اور آج ایم کیو ایم کی پوری قیادت یہاں موجود ہے اور آپ سے، سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ مطالبہ ہم نے پچھلی 2 حکومتوں کے ساتھ حکومت بناتے وقت معاہدہ کیا تھا کہ آپ ایک عدالتی کمیشن بنائیں اور دیکھیں جو 40% کوٹا تھا کراچی، حیدرآباد، سکر کا تھا، اس میں نواب شاہ اور میر پور خاص شامل نہیں تھے، کہ ان 50 سالوں میں اس کوٹا سسٹم پر عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ معزز صحافی حضرات، سندھ کے شہری علاقوں کے جعلی ڈومیسائل بنوا کر تقریباً 80% نوکریاں ان 50 سالوں میں ہڑپ کی گئی ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے۔ ایک بھی سندھ کے شہری علاقے نے، ایم کیو ایم کے کارکن نے، ایم کیو ایم کی پالیسی نے، ایم کیو ایم کے طریقہ کار نے کبھی کسی کو اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے کہ دیہی کوٹا جو 60% تھا، ہم نے کبھی کسی سے جعلی ڈومیسائل نہیں بنوایا ہے، نہ کوئی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ تو جعلی ڈومیسائل کے معاملے میں بھی عدالتوں میں ہمارا انصاف سسک رہا ہے، اور جو فیصلہ اور انصاف سپریم کورٹ نے دے دیا ہے آرٹیکل 140A کا، جو پورے پاکستان میں لاگو ہے، جو پاکستان کو بچانے کا واحد نسخہ ہے۔ یہ 18ویں ترمیم جو ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی، وہ ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے، اور اس نے جاگیردارانہ نظام کو بڑی بے رحمانہ طریقے سے طاقت فراہم کی ہے۔ پہلے کوٹا سسٹم اسی جاگیردارانہ نظام کو بچانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ جن سندھ کے دیہاتوں میں آپ اسکول نہیں کھول رہے تھے، پرائمری اسکول موجود نہیں تھے، وہ کسان کے بچے میڈیکل کالجز میں کہاں سے جا سکتے تھے؟ اگر یہ 50 سال کی زیادتی کے بعد ہم یہ دیکھتے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، کسان کا بیٹا ہمارے ساتھ
میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوتا تو ہمیں تسلی ہوتی. کوئی کسان کا بیٹا، ہاری کا بیٹا ڈپٹی کمشنر بن گیا ہوتا، انجینئر بن گیا ہوتا، تو لگتا ہمیں کہ ہماری قربانی کا کوئی نہ کوئی فائدہ کسی نہ کسی کو پہنچا ہے. اس 50 سال جو ہم پہ ظلم کیا گیا، وہ ظلم بن کر آج جاگیردارہ نظام سب سے بد شکل اور سب سے بدترین شکل میں سندھ میں موجود ہے. آج معزز صاحب حضرات، پاکستان تعلیم کے اندر آخری پوزیشن کے لیے نائجیریا سے مقابلہ کر رہا ہے، اور پاکستان میں سندھ سب سے آخری نمبر پر ہے. جتنا آج افریقہ کے ملکوں سے پاکستان کا مقابلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ آج فیڈرل گورنمنٹ، کیپٹل ٹیریٹری، پنجاب اور کے پی کے سے کہیں زیادہ شرائع خواندگی شرمناک حد تک کا میں تو وہ سندھ ہے. کیا دیا اس 50 سال کے کوٹے نے آپ کو؟ عام سندھی کو بھی محرومی کے علاوہ، مجبوری کے علاوہ، غلامی کے علاوہ، کیونکہ آپ نے اپنے غلام کو طاقتور کیا اس نظام نے. تو آپ سب کا شکریہ، اور میں فاروق بھائی سے کہوں گا کہ اس کے حوالے سے قوم کو نوید بھی سنائیں اور ڈیٹیل بھی بتائیں. معزز صحافی حضرات، خالد مقبول بھائی نے سندھ میں 50 سالوں سے رائج کوٹا سسٹم اور اس کے نتیجے میں سندھ کی 2 بڑی اکائیوں کے درمیان جو خلیج قائم ہوتی چلی گئی اور ایک ایسی پولرائزیشن کی اس نے شکل اختیار کر لی کہ جس سے سندھ کی ترقی، جو کہ سب سے ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ صوبہ ہو سکتا تھا، سندھ صوبے کو وہ ہدف، اس منزل تک پہنچنے سے صوبہ سندھ کو روکا گیا ہے اس کوٹا سسٹم کی وجہ سے. اور اس کے متعصبانہ، غیر منصفانہ جو مقاصد حاصل کیے گئے، اس کا جو مقصد تھا کہ کسی طرح کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے طالب علموں اور نوجوانوں پر تعلیم کے دروازے بند کیے جائیں، کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے نوجوانوں پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کیے جائیں، اور اپنی مرضی سے اس کا جس طرح استعمال ہوا کہ چلے بھائی، اگر 60% ہمارے دیہی سندھ کے بھائیوں کے لیے ہے تو 40% تو کراچی، حیدرآباد اور سکھر کا کوٹا تھا نا. تو وہ تو کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے نوجوانوں کو اور یہاں کے طالب علموں کو سرکاری پیشہ ورانہ کالجز میں داخلے ملنے چاہیے تھے، اور سرکاری ملازمتوں میں جو ان کا حق ہے وہ انہیں ملنا چاہیے تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور خالد بھائی نے کہا کہ 80% سے زیادہ نوکریاں ہمارے اربن کوٹے کی، کراچی، حیدرآباد، سکھر کی بھی، کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے طالب علموں اور نوجوانوں کو نہیں ملی داخلے یا نوکریاں. تو یہ ظلم جہاں براہ راست سندھ کے شہری علاقوں کے طالب علموں اور نوجوانوں کے ساتھ ہوا، وہیں اس کوٹا سسٹم کا کوئی فائدہ سندھ کے دیہی علاقوں کے، خالد بھائی نے کہا، کسانوں، زمینداروں، چھوٹے زمینداروں، ان کے بچوں کو کہاں ہوا، ان طالب علموں کو کہاں ہوا، انہیں تعلیم کی وہ سہولتیں کہاں ملی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایم کیو ایم پر بھی یہ الزام تھا کہ اے پی ایم ایس او کے قیام سے لے کر آج تک، جو ہماری بھی 40-45 سالہ سیاسی تاریخ ہے، تو آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کوٹا سسٹم کے غیر منصفانہ، جابرانہ اور متعصبانہ جو یہ نظام ہے، اس کے خلاف اپنی سیاست کے سفر کا آغاز کیا. آپ لوگ انتخابات جیتتے ہیں، کبھی حکومت میں آتے ہیں، کبھی اپوزیشن میں،
لیکن 50 سالوں میں آپ اربن سندھ کا مینڈیٹ لینے اور رکھنے کے باوجود اس کوٹا سسٹم کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، اس کے ناجائز اور غلط استعمال کو آپ بے نقاب نہیں کر سکے۔ سیاسی طور پر تو کرتے ہیں، بیانات تو دیتے ہیں، لیکن آپ نہ اسے ختم کرا سکے، نہ اس کے ناجائز، غیر آئینی اور غیر قانونی اور متعصبانہ، غیر منصفانہ استعمال کو ختم نہیں کرا سکے۔ آج خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں یہ تیسری کامیابی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ گزشتہ کل 30 جون جب مالیاتی سال وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا ختم ہوتا ہے اور حکومتی اداروں کا، بینکوں کا آڈٹ ہوتا ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو اپنے عوام کے سامنے ایک آڈٹ کے لیے اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس مالیاتی سال کے اختتام پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اتنا سدباب ضرور کر دیا، ایک عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے سے، ایک عدالتی مقدمے اور قانونی چارہ جوئی کے ذریعے سے سندھ ہائی کورٹ میں اگست 2023 میں یہ مقدمہ ہم نے دائر کیا، اور کل جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں ہمارا موقف سرخرو ہوا، ہم سرخرو ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر سجود ہیں کہ اس نے کوٹا سسٹم کے متعصبانہ، غیر منصفانہ، جابرانہ جو اس کا ناجائز استعمال تھا اس کو ایکسپوز کیا، اور وہ رہنما اصول سندھ ہائی کورٹ نے وضع کر دیے کہ یہ 54,000 نوکریاں جو واک ان انٹرویوز کے ذریعے سے اپنی مرضی کے جیالوں کو، اپنے سالے سالیوں کو، اپنے بھانجے بھتیجوں کو تقسیم ہو رہی تھی اور باقی بیچی جا رہی تھی، یہ ساری 54,000 نوکریاں جو کہ سندھ کے نوجوانوں اور پھر ان میں ایک بڑا کوٹا یا بڑا حصہ سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کا جو حق تھا وہ ہمیشہ کی طرح پھر مارا جا رہا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے میرٹ کے ایک اور قتل کو روکا ہے۔ پاکستان کے سندھ کے مستقبل کو اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے نوجوانوں، طالب علموں کے مستقبل کو جس طرح تاریک کیا جا رہا تھا مسلسل، اللہ کے فضل و کرم سے اس پر ہم نے لگام لگا دی ہے، اس پر ہم نے بریک لگا دیا ہے، اور ہم سندھ ہائی کورٹ کے مشکور ہیں۔ عدالتی نظام سے یہ فیصلہ، دوسرا فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے۔ 3-4 کامیابیاں ہوئی ہیں، میں اس کی تفصیل بھی مختصراً بتاؤں گا کہ پہلی کامیابی، آبادی میں پہلی مرتبہ کراچی سندھ کا 37% ہو گیا، ورنہ 50 سالوں سے 33% تھا۔ قبائلی علاقے ہوں، گلگت بلتستان ہو، بلوچستان، پنجاب، کے پی کے اندرون سندھ، ہر جگہ سے روزگار اور معاشی استحکام کے لیے لوگ کراچی میں آتے ہیں، لیکن یہاں کی آبادی میں اضافہ سینسس میں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہم نے نگرانی کر کے پہلی مرتبہ آبادی کو، لاپتہ آبادی کو ریکور کروائی ہے۔ پہلا کارنامہ تھا خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی قیادت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مرجر جو ہوا تھا ایم کیو ایم کے تمام بکھرے ہوئے لوگوں کا 11 جنوری 2023، یہ اس کے بعد پہلی کامیابی وہ ہوئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 140A کا مقدمہ جو ہم سب نے مل کر دائر کیا تھا کہ یہ اختیارات اور وسائل شہری حکومت، مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کو جانے چاہیے، اور یہ صرف کراچی اور حیدرآباد کے لیے نہیں، پنجاب کے شہروں اور ضلعوں کے لیے، بلوچستان کے اضلاع اور شہروں کے لیے، کے پی کے اندرون سندھ اور پورے سندھ کے شہروں اور ضلعوں کے لیے یہ مقدمہ ہم نے کیا، اور ان کو اختیارات دینے کا حکم آ گیا۔ یہ سپریم کورٹ گلزار احمد شیخ چیف جسٹس نے فیصلہ دیا، وہ دوسری بڑی کامیابی۔ اور پھر تیسری بڑی کامیابی الحمدللہ 8 فروری 2024 ہم نے اپنی چھینی ہوئی سیٹوں کو عوام کی تائید اور حمایت سے واپس لیا۔ یہ تیسری بڑی کامیابی، اور یہ 30 جون 2024 جو کل ہوا، یہ ہماری چوتھی بڑی کامیابی ہے۔ یہ نوجوانوں میں، طالب علموں میں، میری بہنوں، بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں میں
ایم کیو ایم کے بارے میں جو ایک تشویش تھی کہ ایم کیو ایم شاید کوٹا سسٹم کے غیر منصفانہ ناجائز غیر آئینی استعمال جس میں ہمارا 40% کا کوٹا بھی ہمیں نہیں ملتا، ہم نے یہ انشور کیا ہے، اور اس عدالتی فیصلے کے بعد حکومت سندھ کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ سندھ پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ رولز 1971 کے تحت جو ہے وہ پی آر سی کے مطابق، اور وہ پی آر سی کا بننا بھی ایک خاص قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہے کہ بھائی تمہارا باپ بھی جس شہر کا تھا، تو اگر باپ تمہارا جس شہر اور ضلع کا ہے تو تمہارا حق پی آر سی پر پہلے ہے۔ کسی کا باپ کراچی میں نہیں رہتا تھا، کہیں اور رہتا ہے، پنجاب میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں یا اندرون سندھ میں، تو اس کا کراچی کے پی آر سی اور ڈومیسائل پر پہلا حق نہیں ہے۔ یہ قواعد اور ضوابط میں جو سندھ پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ رولز ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، 74 یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ پھر 71 میں یہ پہلی بار کوٹا سسٹم یحییٰ خان کے زمانے میں آیا تھا۔ اگر اس کی اسپرٹ اچھی تھی تو اس کا استعمال ناجائز تھا، غلط تھا، اس کے دورانی کو مقرر کیا جانا تھا۔ اب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر یہ کوٹا سسٹم ہے تو اس کا منصفانہ استعمال ہونا چاہیے، ہم نے اسی کو انشور کیا ہے۔ ورنہ ایک وقت آنا چاہیے کہ یہ سارا نظام میرٹ پر قائم ہونا چاہیے تاکہ میرٹ کا قتل نہ ہو، پاکستان کے مستقبل کو تاریک نہ کیا جائے، نہ کوئی واک ان انٹرویوز ہوگا، پی آر سی کا خیال کیا جائے گا، اشتہارات نمایاں اور بڑے اخباروں میں دیا جائے گا، اور ایک کمیٹی قائم ہوگی صوبائی اسمبلی کے منتخب نمائندوں کی کہ ہم اپنے شہروں میں ہمارے کوٹے پر ہونے والی نوکریوں کی نگرانی کر سکیں، اس عمل کو دیکھ سکیں۔ یہ ہماری نگرانی، ہم سرپرستی نہیں کہہ رہے، ہم اس میں کوئی پولیٹیکل پیٹرنیج یا کسی قسم کا میرٹ سے ہٹ کر کوئی فائدہ اٹھانے کی بات نہیں کر رہے، لیکن کم از کم ہمارے جو بھی کوٹا ہمارا ہے، جو ہمارا حق ہے، ہمارا حصہ ہے، اس پر ہمارے بچوں کو میرٹ پر انہیں داخلہ ملنا چاہیے۔ میڈیکل کالجز، سرکاری جو انجینئرنگ یونیورسٹیاں یا دیگر ادارے ہیں، پروفیشنل کالجز اور سرکاری محکموں میں بھی نوکریاں انہیں میرٹ پر ان کے حصے میں، ان کے کوٹے میں ملنی چاہیے۔ میں ایک شعر پڑھ کے ختم کر دوں بات کہ نہ گواؤ نہ وکی نیم کش، دل ریزہ ریزہ لٹا دیا، نہ گواؤ نہ وکی نیم کش، دل ریزہ ریزہ لٹا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغدار جلا دیا، صفِ دشمناں کو خبر کرو، میرے دوستوں کو نوید ہو، وہ جو رکھتے تھے قرض جان پر، وہ حسابات چکا دیا۔ معزز صافی حضرات، فاروق بھائی نے جس نگرانی کی بات کی ہے، میں آپ کے کیمروں کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کے ایک ایک فرد سے کہتا ہوں، نگرانی کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی نگرانی میں ہوں گے، اور جناب عالی میں حکومت وقت سے، ریاست سے، عدالت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، جب کوئی کوٹا پنجاب میں نہیں ہے دیہی اور شہری کا،